حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے گئے 10 سوالات اور حضرت علی کے انتہائی عجیب و غریب جوابات۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک شامی نے کس طرح حضرت علی سے عجیب و غریب سوالات کیے اور مولا علی نے ان کے کس طرح جوابات دیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شامی اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کی کہ ہے امیر المؤمنین، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ضرور پوچھو۔ شامی نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آسمان کو پانی کے بخارات سے بنایا گیا۔ شامی کہنے لگا کہ زمین کس چیز سے بنائی گئی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ زمین پانی کی جاگ سے بنائی گئی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ بتائیے وہ کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام نے بیک وقت 2 بہنوں خبار اور راحیل سے نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح کو حرام کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ بتائیے جنات کا باپ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنات کے جد اعلیٰ کا نام شومان ہے اور اللہ نے اسے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ شامی شخص کہنے لگا کہ بتائیے ابلیس کا آسمانوں پر کیا نام تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان پر اس کا نام حارث تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ کیونکہ وہ زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے اس لیے ان کا نام آدم رکھا گیا۔ شامی کہنے لگا کہ کفر کی ابتدا کس نے کی تھی اور زمین پر پہلا کافر کون تھا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ کفر کی ابتدا سب سے پہلے ابلیس نے کی تھی اور پہلا کافر بھی ابلیس ہی تھا۔ شامی کہنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ 930 سال۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ پہاڑوں کی پیدائش کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا گیا۔ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا دروازہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس اتنا علم موجود تھا کہ ہم انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تمام انبیاء اکرام اور اہل بیت اور صحابہ اکرام کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔